یہ سارے سکول والے الا ماشاء اللہ، یہ سکول والے، ان کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ، ان کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ جب وہ قتل ہوا تو اس کے قاتل کا نہیں پتہ چلا کون ہے اس کا قاتل۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ایک گائے اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کے ساتھ لگاؤ تو یہ خود بول پڑے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اب قوم تو چاہ ہی نہیں رہی تھی کہ پتہ چلے اب یہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، جوان ہے، بچی ہو، کیا ہو، طرح طرح کی باتیں کی۔ جیسے جیسے ان کے سوال بڑھتے گئے تو ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے گئے۔ جب انہوں نے کہا ہم یہی چاہتے تھے کہ مل جائے کہ ایسی گائے، پھر وہ ایک ہی گائے تھی جس جیسی کوئی اور نہیں تھی۔ اب جب جو کہ تو فلاں جگہ تو بھائی ہاں، تو اللہ کی رحمت کے دروازے تو بند نہیں ہو گئے تھے۔ اب ہوا کیا، وہ جو خاتون تھی نا، اس نے جس کے پاس تھی وہ گائے، اس نے کہا جی آپ اس کو ذبح کر لیجئے اور جب اس کا چمڑا اتر جائے تو پھر اسی چمڑے میں سونا بھر کر مجھے دے دیجئے۔ خیر وہ سلسلہ ہوا، انہوں نے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ذکر فرما رہا ہے، اور جب تم نے خون کر دیا ایک نفس کا اور تم ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ جب وہ مارا گیا تو اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا، میرا قاتل فلاں ہے۔ تو یہ اللہ کی شانیں ہیں، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں ایک گائے کا ٹکڑا مارا گیا اور مردہ بول پڑا، لیکن ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا 4 پرندوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا پیارے تجھے یقین نہیں ہے؟ یا اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا خود پکڑ لیجئے کیا اربعۃ من الطیر، 4 پرندے آپ نے پکڑ لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، چاروں مانوس ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پیارے اب ان کے گردنوں پر چھری پھیر ہو گئی، فرمایا اب ان کے جسم کے ٹکڑے کرو۔ پھر عرض کی یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اب یوں کرو کہ مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کو مکس کر کے تو وہ رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا کہ آپ نے مختلف پہاڑوں پر وہ قیمہ جو تھا وہ رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پیارے اب ان کو بلاؤ پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جس جگہ پر اس کا گوشت اس کا قیمہ مکس پڑا ہوا تھا نا وہاں سے اڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز نکالتا ہوا تو میرا اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو چاہتا ہے تو یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایسے ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ جو گدھا تھا نا اس پر بھی موت واقع ہو گئی، ان پر کھانا جو تھا وہ بس ہو گیا، حتیٰ کہ وہ گدھا تھا نا تو اس کی گوشت تو رہا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی ہڈیاں تک گل گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کو پھر زندہ کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تاکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ خود فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا میرے پاس کوئی مادرزاد نابینا لے آؤ، ہاتھ پھیروں گا اسے شفا مل جائے گی۔ میرے پاس کوئی کوڑ کا مریض لے آؤ اسے بھی شفا مل جائے گی۔ بلکہ میرے پاس کوئی مردہ لے آؤ میں اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سلسلے کرتے رہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک عیسائی آ گیا، کہا جی دیکھو ہمارے نبی کی شان تمہارے قرآن میں موجود ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو تمہارے نبی تو کوئی مردہ زندہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا خیال تھا پہلے کہ میں اس کو جواب دوں کہ بھائی تیرے نبی نے ان مردوں کو زندہ کیا ہے جن میں کبھی کسی وقت تو جان تھی نا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھوائے ہیں۔ لیکن وہ اور ایسی ایک بات حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ایک آ گیا اور کہنے لگا جی دیکھو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارا قرآن کہتا ہے، تو وہ مردے زندہ کر دیے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھ،
میں نبی تو نہیں ہوں نا؟ یہ بالکل صحیح ہے، میں نبی بھی نہیں ہوں، نبی کا صحابی بھی نہیں ہوں، میں نبی پاک کے غلاموں کا غلام ہوں۔ ایک تو بڑا مسئلہ بنا ہے، کیا کریں، ہر بندہ ہی مفتی ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو کہنے لگا جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ سرکار کے غلاموں کے غلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس نے یہاں تک بکواس کی، کہنے لگا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان تو نبیوں کو نہیں پتہ۔ میں کہا جا کے پڑھ ایک مرتبہ کہ دین پہ ہے کیا۔ وہ ذات جو صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہے، کوئی بھی ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت سیدنا امام حسن حضرت امام حسین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ شخص جس نے ایمان قبول کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان قبول کیا، صحابی بن گیا، ایک موت نے اتنا وقت نہیں دیا کہ ایک روزہ رکھ سکے، ایک نماز پڑھ سکے، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کے، ادھر اس نے ایمان قبول کیا، ادھر اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر ہے، لوگ سمجھتے نہیں یہ صحابہ نا بہت ذرا دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت میں مصطفیٰ کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ وہ کون کون سی؟ الطیب، خوشبو۔ جبھی نا کوشش کیا کریں کہ جب آپ خاص طور پر جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، درود پاک کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ خوشبو لگا کے آیا کریں، یہ سرکار کی سنت ہے، اور سرکار کو بڑا ہی بلکہ سب سے قیمتی ترین تحفہ یہ خوشبو ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت میں مصطفیٰ کے دل میں ڈال دی ہے۔ ایک ہے خوشبو، دوسرا پاک بیویاں، اور تیسرا فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز بنا دی۔ کاش ہم محفلیں کروانے والے سمجھ جائیں، ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی کنونشن، کوئی جشن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے پیارے مدینہ پاک کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہوا بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ ہمارے دل کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی ہے۔ اگر ہم مدینہ 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 کرتے ہیں، اللہ کرے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، اور اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فراڈی امتی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال تو ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہیں ہے۔
خدا کے لیے نماز پڑھا کرو، خدا کے لیے نماز پڑھا کرو، خدا کے لیے نماز پڑھا کرو، اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کر لی نا کعبہ شریف کی، تو پھر انہوں نے دعائیں مانگے، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے ہمارے رب ہمیں نمازی بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی نمازی بنا دے۔ تو ہم نے کبھی اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بھی، اے پیارے اللہ میری پوری ذریت کو نمازی بنا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے مسجد میں لے کے آؤ، اسے نماز پڑھاؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھینٹی لا کے نماز پڑھاؤ۔ لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہاں بچہ سکول نہ جائے، بچہ سکول نہ جائے پھر پھینٹی لگاتے ہیں، میں تیرے واسطے انہیں پیسے خرچ کرنا، تیروں رکشہ بھی لوا کے دیتا ہے، تو پھر یہاں کر لینا۔ اللہ اکبر۔ چلو کوئی باپ ایسا بھی ہوگا کہ نہیں چل کوئی نہیں یار، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ چلو کوئی اور باپ ایسا بھی ہوگا کہ چل یار کوئی نہیں، پھر 3 باری 10 باری پھر آخر پھینٹی لگے گی نا۔ لیکن بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سکول نہ جانے والے؟ اور سکول کی بات سن لیجیے، یہ سارے سکول والے الا ماشاء اللہ، یہ سکول والے ان کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ ان کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان کا، وگرنہ غریب اور ان پڑھ لوگ ہمارے معاشرے میں کہاں تک ہیں؟ کبھی کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو ضرورت پڑی، میں باتیں تو کرتا رہتا ہوں، مجھے خود خیال کرنا چاہیے، میرے گھر میں ایک بھینس ہونی چاہیے یا گائے ہونی چاہیے، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ کسی پڑھی لکھے کے پاس نہیں جائے گا، وہ منڈی جائے گا، اور وہاں اللہ ماشاء اللہ سارے ان پڑھ۔ مل عامر کو ضرورت پڑی کہ اس کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، تو وہ کس کے پاس آئے گا؟ فون کرے گا یار میں آ جائیں تیری مہربانی۔ وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے پاکستان میں، تو اللہ ماشاء اللہ بغیر پڑھے صرف اپنے انہوں نے ہنر سیکھے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہی لوگ ان پڑھ قسم کے لوگ اگر ہم پر حکمران ہوتے تو کیا یہ اربوں روپے کا فرفراڈ ہوتا؟ اور نہیں مولوی تسی تے بیوقوف ہو، تانوں کی پتا، تانوں قرآن کا ہی نہیں پتا، حدیث کا ہی پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم نو حاصل کرو، پنگوڑے تو لے کے تے قبر تک۔ وہ سرکار کا یہ علم نہیں ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو، ہاں یہ علم ہے وہ ذات، یہ قرآن حدیث یہ ہے وہ علم۔ اور اسی بتائیے آج تک کوئی مولوی اوپر آیا ہے؟ پھر سارے مولوی کوئی تانا کرتے ہیں یہ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ۔ تمہاری کیا نام پیدائش سے لے کے آخر تک، جنازے تک، بلکہ اس کے بعد بھی مولوی کام آئے، لیکن
نہیں یہ مولوی آئی نا کم میں نہیں ہائے میرے بھائی کبھی سوچ تو کس طرف جا رہا ہے، اپنی اولاد کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی بات سکھاؤ کیا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، سرکار کی آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید سے محبت سکھاؤ۔ ایک بتانا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے۔ اور ہم بھی کیا نا جوان جی، قرآن بھی ایسے بندے کو پڑھنا وہ جی ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، پر دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ سرکار اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، پر جہاں نام محمد یا علی ہو کسی شاید مختار نہیں، تو بھائی اس سے محبت آئے گی؟ محبت ہوگی تو اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اشارہ کرتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ ایک شخص آ گیا کہ جی میں آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤں گا جب تک وہ درخت آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر جاؤ، اسے میں نہیں بلاتا، میں نہیں اشارہ کہتا کہ میں اس کو جا کے نہیں کہتا بھی آ جا، تو جانا اور اسے جا کے کہو کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے باتیں کی نا 1-2، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، اور جب بیڈ پر اپنی چارپائی پر لیٹنے لگے نا، اس وقت کی یہ مولوی نے منبر رسول پہ بیٹھ کر جو بات کی تھی کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، پھر آپ کو جو نتیجہ ملے گا وہی ملے گا کہ بیڑا غرق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان پڑھ لوگ کسی ہاسپٹل میں سائیکلنگ تو کر سکتے ہیں، یعنی وہ کیا نام گاڑی موٹر سائیکل اس کے لیے پرچی تو دے سکتے ہیں، یہ کو گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کرے گا تو پڑھا لکھا ڈاکٹر بیڑا غرق کرے گا، وگرنہ نہیں پتہ آپ کو؟ پوچھیے ذرا اپنے آپ سے سوچیے، آپ کو نہیں پتہ کہ جتنے ڈاکٹر ہیں الا ماشاء اللہ، ہر ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھتا ہے پھر کہنا جی یہ فلاں جگہ سے دوائی لینی ہے اور فلاں جگہ سے یہ سلسلہ کرنا ہے، الٹرا ساؤنڈ فلاں جگہ سے، بھئی ساری مشینیں تو وہی ہیں نا، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، پھر دوائیوں پر ان کے سلسلے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ بھائی سوچو، یہ پڑھے لکھو ہیں جو ہمارے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ جب آپ جاتے ہو کوئی مقدمہ بن جائے کسی وجہ سے تو کئی سال، بلکہ میں نے ایک مرتبہ اخبار میں پڑھا تھا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ دادا وہ مقدمہ لڑتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی اس فوت ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں، یہاں چلتا ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں کسی پر کیچڑ نہیں اٹھا رہا، لیکن میں تو دکھ بیان کر رہا ہوں اپنا۔ خدا کے لیے اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا ایک بیٹی تو دین کے لیے وقف کر دو۔ خدا کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے قیامت کے دن قبر میں تم دعا دے گو مجھے کہ یار چنگا سیسا اس پر سے لگا گیا ہے، نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن جواب تم نے دینا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ایک شخص کا گریبان پکڑ لے گا. اس میں کہو تو تجھے نہیں پتا یہ تیرا باپ ہے؟ یا اللہ اسی لیے تو پکڑ رہا ہوں. ہے کیا ہوا؟ حالانکہ جانتا سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. پھر یا اللہ میں بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے پاس رہا، ہر کام وہ مرضی ہوتی میرے باپ کی تو کرتا، وگرنہ میں نہیں کر سکتا تھا. اس نے مجھے تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کی تعلیم نہیں دلوائی. تو بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہر آدمی سکول کالج. میرے اپنے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ، بی اے ایم اے تک گئے ہیں، بلکہ اب کچھ 2 بچے ایسے بھی ہیں وہ الحمدللہ وہ ایم فل کر رہے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن صرف سکول اس کے خلاف ہوں. بیڑا غرق کر دیا اس نے. آپ کا پتہ چلے گا جب قبر میں ہوں گے. اب بتائیے مجھے وہ جن کو اپنی قرآن مجید کی وہ سورت پاک جو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یاد ہے، 8 سال کا 5 سال کا 6 سال کا، بلکہ ہمارے بچے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ شاید ہے کہ ابھی 3 سال کے نہیں ہوئے لیکن ان کو کل آتی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ 3 مرتبہ قل واللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو مجھے بتائیے جس کا بیٹا قرآن نہیں پڑھا ہوگا کیا وہ باپ کے مرنے کے بعد کچھ کرے گا؟ اس کو تو آتا ہی نہیں. تو خدا کے لیے ہاتھ چھوڑتا ہوں، آپ سارے اللہ ماشاءاللہ ابھی بچے نہیں، ان کی بات میں اوپر جو ہیں سارے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہو، لیکن اس تعلیم کا کیا فائدہ جو اسلام کا بیڑا غرق کر دے، اسلام کا نہیں